اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اے نبی ان لوگوں کو اس شخص کی بات بتا دیں جنہیں ہم نے اپنی آیات دی تھی۔ ایک شخص کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خبر دی ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی آیات دی ہیں، لیکن وہ ان آیتوں کو چھوڑ کر کہیں اور کھسک گیا، اللہ تعالیٰ کی باتوں کو چھوڑ دیا اور کہیں اور نکل گیا۔ فانسلخ، سانپ اپنی کنڈلی چھوڑ دیتا ہے، اپنا اتارن جو اس کے اوپر پردہ ہوتا ہے اتار کے کہیں چلا جاتا ہے، تو اس کے لیے لفظ فانسلخ استعمال ہوتا ہے، یعنی جو فطرت ہم نے اس کو عطا کی تھی اس نے اپنی اس فطرت کو چھوڑ دیا۔ فانسلخ منہا، جب اس نے اپنی فطرت کو چھوڑا، فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، تو شیطان نے اس کا خوب پیچھا کیا، فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، اور یہ پھر گمراہ لوگوں میں ہو گیا۔ اگر ہم اس چاہتے تو ہم ان آیات کے ساتھ اس کو بلندیاں دے سکتے تھے۔ ہماری آیات، ہماری تعلیم اور ہمارا وہ نصاب جو ہم نے اسے دیا تھا، اگر یہ نہ چھوڑتا، اسی پر قائم رہتا، تو ہم اسے بلندیاں دے دیتے، لیکن یہ شخص وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، لیکن یہ شخص زمین کی طرف مائل ہو گیا، یعنی پستی کی طرف جھک گیا، ذلت والی باتوں کو استعمال کرنے لگا، رسوائی والی باتوں کی طرف مائل ہو گیا، سافلین کی طرف چلا گیا، وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور اس نے اپنے نفس کی پیروی شروع کر دی، اپنی خواہشات کی پیروی شروع کر دی۔ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اب اس کی مثال ایسی ہو گئی ہے جیسے کتا ہو، کتے کے مثال کی طرح اس کی مثال ہے۔ ان تحمل علیہ یلہث، اگر اس پر کوئی چیز ڈالے تب بھی یہ ہانپتا ہے، اور اگر او تترکہ یلہث، اگر کچھ بھی نہ اس پر ڈالیں تب بھی یہ ہانپتا ہے۔ ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا، اللہ فرماتے ہیں یہ مثال ہے ان لوگوں کی جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں۔ ذالک مثل القوم، یہ ان قوموں کی مثالیں ہیں جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلا دیتے ہیں۔ فقصص القصص، یہ بیانات ان پر بیان کریں، لعلہم یتفکرون، تاکہ یہ کچھ غور خوض کریں۔ یہ سورۃ اعراف ہے اور 176 آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں بہت ساری چیزوں کو بیان کیا۔ ایک بات تو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے کہ ایک آدمی کا قصہ، تو یہاں متعین آدمی نہیں ہے، کوئی بھی شخص جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کی فہم دے دی ہے، سمجھ دے دی ہے، عقل دے دی ہے، اس کو حاکم عطا کیا ہے، عقل بھی دی ہے، یہ حاکم ہے، اور اللہ تعالیٰ نے دین کے احکامات بھی اس تک پہنچا دیے، دین بھی پہنچا ہے اور عقل بھی اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دی ہے۔ اب یہ شخص نہ اپنی عقل استعمال کرتا ہے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کے دین کو اپنا حاکم بناتا ہے۔ فانسلخ منہا، ان دونوں سے بری ہے، ان دونوں کو استعمال نہیں کرتا۔ پھر نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ شیطان اس کا پیچھا کرتا ہے۔ اب یہ شیطان کے ہتھے چڑھ گیا، شیطان کے وار اس پر بہت آسان ہے، شیطان کا اس کو گمراہ کرنا بہت آسان ہے، جو اللہ کا بھی دشمن ہے اور اس کا بھی دشمن۔ پھر اس شیطان کے وار اس پر جب آسان ہوتے ہیں تو پھر وہ شیطان اس کو خواہشات کا بندہ بنا دیتا ہے، اللہ کا بندہ نہیں بننے دیتا۔ اللہ کا بندہ کون ہے؟ جو اللہ کے دین کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالتا ہے، یہ اللہ کا بندہ۔ چونکہ یہ دین کو چھوڑ چکا ہے، آیات کو، اس نصاب کو جو خالی سلیٹ لے کے آیا تھا نا اللہ تعالیٰ سے،
اس کو اس نے بھرنا شروع کر دیا اپنی خواہشات سے، اپنی خواہشات سے اس سلیٹ کو لکھنا شروع کر دیا۔ تو شیطان اب اس کا پیچھا کرتا ہے۔ یہ ماجرا وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے ہماری تخلیق کی ابتدا میں۔ آدم کو رکھا اللہ تعالیٰ نے، جنت میں رکھا۔ نیگیٹو پوائنٹ یہ ہے کہ درخت نہیں کھانا، باقی ساری چیزیں کھائیں، لیکن انہوں نے کھا لیا، اللہ تعالیٰ نے جنت سے نکال دیا۔ توبہ بھی قبول کی ہے، آپ غور کریں، توبہ بھی قبول کی ہے، لیکن نعمت سے بھی محروم کیا، جنت سے اتار دیا۔ فرمایا نہیں، اب یہاں نہیں، میں یہاں رہنا چاہتا ہوں، اچھی جگہ ہے، بڑی پسندیدہ جگہ ہے، کسی طرح کو کوئی فکر نہیں ہے، غم نہیں ہے، کسی طرح کی کوئی آزمائش نہیں ہے، کوئی ابتلا نہیں ہے، کسی طرح کی کوئی ذلت اور پستی نہیں ہے، تو میں یہاں رہنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، اب واپس جاؤ، یہاں آنا چاہتے ہو تو پھر میری ہدایت آئے گی، تو اس کے مطابق پھر کام کرنا پڑے گا یہاں آنے کے لیے، پھر ہم سمجھیں گے تو اس جگہ آنے میں مخلص ہے۔ اگر کام کرو گے تو جنت میں جانے کے لیے مخلص ہو۔ ہم ٹیسٹ کریں گے اب زمین پر، یہ ہمارا سب ٹیسٹ چل رہا ہے کہ ہم جنت میں جانے کے لیے مخلص ہیں۔ یہ ٹیسٹ یہاں پر ہو رہا ہے۔ ہم بالکل اپنی زندگی خالی سلیٹ کی طرح، تختی کی طرح لائے ہیں۔ کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ کس پر پیدا ہوتا ہے؟ اسی توبہ پر پیدا ہوتا ہے جو اللہ نے آدم کو دی تھی۔ میں راضی ہوں، ٹھیک ہے، لیکن یہاں آنے کے لیے اب کام کرنا پڑے گا۔ ہمارے پاس پیپر خالی ہے جب ہم پیدا ہوتے ہیں، فطرت پر پیدا ہوتے ہیں، عین اس توبہ پر پیدا ہوتے ہیں، اللہ کی رضا پر پیدا ہوتے ہیں، اس کی خاص وہ جبلت جو اس نے ہم سے طلب کی ہے، اس معرفت پر پیدا ہوتے ہیں ہم۔ اب ہم اپنی زندگی کی سلیٹ بھرنا شروع کرتے ہیں۔ جیسے بچپن کی کیفیت کو آپ دیکھ لیں، اس میں شعور نہیں ہوتا۔ اسلام نے کہا بولنے لگے شعور دو، اس کو شعور دو، کیا کرو؟ لا الہ الا اللہ سکھاؤ۔ یہ سلیٹ کون بھرے گا؟ یہ اماں ابا بھریں گے، وہ سکھائیں گے لا الہ الا اللہ، اس اللہ کی تعارف وہ کروائیں گے۔ لا شعوری کی زندگی ہے یہ بچپن کی، 5-6 سال کی زندگی۔ بچہ اپنی لذت کے کام کرتا ہے، اس کو نفع نقصان سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ ایسے ایسے اماں ابا سے مطالبے کرتا ہے کہ اماں ابا اگر اس کے مطالبے مانتے چلے جائیں تو وہ شاید زندگی گزار ہی نہ سکے۔ وہ جو اس کے پاس کپ میں زندگی کی شکل میں تھوڑا سا پانی ہے نا، وہ اپنے بچپن میں ہی کپ توڑ دے اور وہ زندگی ختم ہو جائے۔ وہ لذتوں کی طرف جاتا ہے، اس کو صرف اور صرف اپنی لذت سے ہی واسطہ ہوتا ہے۔ اور کچھ بد نصیب ہے جو ساری زندگی اسی لذتوں میں گزار دیتے، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ آنے کا مقصد کیا ہے۔ جس طرح اس بچے کو پتہ نہیں ہوتا نا، کیٹیگری ہے لوگوں کی، بتاؤں گا آپ کو۔ اس بچے کی طرح زندگی ہوتی ہے کچھ لوگوں کی، حالانکہ مقصد کیا لے کے آئے تھے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا اپنے ابا اور اماں کی طرح جنت میں واپس آنے کا شوق ہے نا، تو پھر فمن تبع ہدایا، میری رہنمائی پر چلنا پڑے گا۔ اپنی ذات کی لذتوں کو ساری زندگی اکٹھا کرتا رہا، یہ ایسے جیسے یہ بے عقل بچہ صرف لذتوں کو اکٹھا کرتا ہے، نفع نقصان کا پتہ نہیں ہوتا، یہ عقل کا کچا ہوتا ہے۔ اور جو بندہ جوان ہونے کے بعد، شعور آنے کے بعد بھی ساری زندگی کی لذتوں پر ہاتھ ملتا رہے، ان کو جمع کرتا رہے، تو یہ دین کا کچا ہوتا ہے، اور دین کا کچا پھر اپنے اس اصلی جگہ پر جا نہیں سکتا۔
پھر مشکل ہے. مروت کا کچا بے مروت ہوتا ہے نا، کسی کا لحاظ نہ کرے اٹھنے میں، بیٹھنے میں، بولنے میں، وضاقتہ میں. بے مروت، مروت کا کچا. اور دین کا کچا کون ہے؟ وہ شخص ہے جو اپنی شعور کی زندگی کو بھی پہنچ گیا. اللہ تعالیٰ نے فہم جوان کر دیا، بدن جوان کر دیا، وسائل وسائب سارے اکٹھے کر دیے، لیکن اس کے باوجود اس کو زندگی کی لذتوں کے حصول کے علاوہ اور زندگی کا کوئی مقصد ہی سمجھ نہیں آیا. 60 سال زندگی ہو گئی. کیوں آیا ہے؟ کبھی سوچا ہم نے کیوں آئے؟ کس وجہ سے اس دنیا میں آئے ہیں؟ مال جمع کریں، پھر مال جمع کریں، پھر مال کو جمع کرنے کے لیے پھر مال لگائیں، پھر مال لگانے کے بعد پھر جمع کریں اور پھر جمع کریں اور پھر مر جائیں. بس یہ. اور بتا دے کیا یہ جمع کریں، بالکل جمع کریں، لیکن اس کے جمع کرنے کا مقصد کیا ہے؟ یہ دن اور رات گزاریں، لیکن اس کے گزارنے کا مقصد کیا ہے؟ اس مقصد حقیقی کو بھی سمجھیں. اور اس مقصد حقیقی کو سمجھنے کے لیے ایک اتھینٹک چیز موت ہے، جس پر کسی کا کوئی اعتراض نہیں. تو موت سب پر لاگو ہونی ہے. کوئی امیر ہے یا غریب ہے یا کافر ہے یا مرد ہے یا عورت ہے یا تاجر ہے یا حکمران ہے یا عامی ہے، موت سب پر آنی. تو اس کا معنی ہمارے پاس ایک تھوڑا سا ٹائم ہے، اس ٹائم کو ہم نے ایک مقصد کے لیے استعمال کرنا ہے، اور اس مقصد میں کامیاب ہونے کی بہترین جو اللہ تعالیٰ نے راہ بتائی ہے، فمن تبع ہدایا، زندگی ساری میری نازل شدہ تربیت، تعلیم، ہدایت کے مطابق آپ نے چلنی ہے. اس کے لیے 2 حاکم ہیں، بچکانہ ذہن اور بچکانہ کھیل. ساری زندگی کھیلتے رہنا، نہ عقل کو استعمال کرنا، نہ دین کو استعمال کرنا، یہ یاد رکھ لے خواہش پرستی والی زندگی. اور خواہشات سے اللہ تعالیٰ نے جہنم کو ڈھانپ رکھا ہے. بڑی مشہور حدیث ہے. جہنم کس چیز سے ڈھپی ہوئی ہے؟ اس کے ارد گرد ساری خواہشات والی چیزیں، اٹریکشن، دل کو لبھانے والی، آنکھوں میں جچنے والی، دل کو کھینچنے والی دلکش چیزیں ہیں جو جہنم کے ارد گرد اللہ تعالیٰ نے لگا رکھی. اس کی طرف لپکنا اور صرف دنیا میں مقصد کیا بنانا. کتنے لوگ ہیں 60 70 65 سال زندگی گزار چکے ہیں، اگر آپ پوچھیں کہ مقصد حیات کیا ہے، ہم کبھی اپنے آپ سے اکیلے میں بیٹھ کر سوال کریں کہ میں اتنی جو زندگی گزار چکا ہوں، اس میں میں نے کیا حاصل کیا ہے؟ اچیومنٹ کیا ہے میری؟ کیا حاصل کیا؟ کیوں یہ دن رات میری ذات پر گزر رہے؟ حاصل کیا کرنے آیا تھا؟ لیکن میں بھول گیا وہ فطرتی سلیٹ جو لے کے آیا تھا، جس کو میں نے بھرنا تھا، فل کرنا تھا. اس پر ایک ہوم ورک تھا جس کو مرنے کے بعد اللہ کے سامنے پیش کرنا تھا، اور پھر اپنی اس جگہ پر پہنچنا تھا جو اللہ تعالیٰ کی جنت ہے، جہاں سے میرے اماں ابا آئے تھے. اصل زندگی کا مقصد اس جگہ کے حصول تھا. اللہ کی رضا کی جگہ ہے وہ، اللہ کی رضا اور اللہ کی جنت. یہ مطلوب ہے محترم بھائیوں ہم سب کا. ہم اس مطلوب کو بھول چکے. ہماری زندگی میں دولت، خواہشات پلس پیسہ، پھر پیسہ، پیسہ ضرب پیسہ، جمع پیسہ، اور پھر مر جاؤ. اس پیسے سے ہونا کیا ہے؟ اس پیسے سے ہم نے کرنا کیا ہے؟ جو کچھ ہم مقصد کام کر رہے ہیں، جو کچھ جمع کر رہے ہیں، اس سے ہم کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ یہ بھی کبھی سوچ لیں. مثلا ایک شخص ہے، اس نے دریا کراس کرنا ہے، ایک کنارے سے دوسرے کنارے پر جانا ہے، اس کو کشتی کی ضرورت ہے، وہ بنائے تو کشتی بنائے، دریا کراس کر جائے.
لیکن اگر ایک کشتی بنا لی، پھر ایک اور بنا لی، پھر ایک اور بنا لی، ایک اور بنا لی، تو مقصد کیا تھا؟ مقصد تو یہ تھا کہ کشتی اس لیے بنا رہا ہوں کہ اس کنارے سے اس کنارے پہ پہنچ جاؤں۔ میں کشتیاں بنا رہا ہوں اور مقصد بھول گیا ہوں۔ بس یہ کشتیاں بناؤں، ایک پلاٹ، پھر دوسرا پلاٹ، پھر فیکٹری، پھر دولت، پھر دھن، پھر اولاد، وہ انجینئر، وہ ڈاکٹر، اور پھر اس کے لیے جو ہدایت کی زندگی گزارنے کا اصل معیار نسخہ کیمیا تھا، وہ ساری زندگی نہیں آیا۔ ساری زندگی کشتیاں بنا رہا ہوں۔ جو مقصد حیات تھا، فمن تبع ہدایا، جس کو پڑھنا تھا، سرجری کی اتنی بڑی بڑی بکیں پڑھ گیا، انجینئرنگ کی بڑی بڑی بکیں پڑھ گیا، پیتھیالوجی پڑھ گیا، پتہ نہیں کیا کیا پڑھ دیا، دماغ ابھی تک ذہین نہیں ہوا کہ میں نے اس کنارے سے اس کنارے پہ جانا ہے۔ اس کے لیے میں مال تو بنا رہا ہوں، کشتی تو بنا رہا ہوں، اس کشتی کو استعمال کر کے میں آگے بھی تو پہنچوں۔ یہ دنیا کے جتنے وسائل ہیں، یہ اس کنارے سے اس کنارے تک پہنچانے کے لیے ہیں۔ اگر یہاں استعمال نہیں ہو رہے تو پھر میں ہوس پرست ہوں، خواہش پرست ہوں، دنیا پرست ہوں، آخرت پرست نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں 3 چیزیں انسان کی ہلاکت کا سبب ہے۔ ہلاک ہو گیا وہ شخص، برباد ہو گیا۔ شح مطاع، بخل، بخیلی، حرص، انسان اس کے تابع ہے۔ مال و دولت اس کے تابع ہے۔ مال و دولت کا مطاع ہے۔ نمبر 2، ہون متبعن، جو دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے اس کی پیروی کرتا ہے، یہ بھی ہلاک ہو۔ میرے دل کی خواہش ہے میں یہ بن جاؤں، میں یہ کر لوں۔ آپ نے اپنی خواہشات کو، میں نے اپنی فکر کو، اپنے منصوبے کو، اپنی عقل جو حاکم ہے اللہ نے دی ہے، اپنی عقل اور اپنے دین کے چوکھٹ پر جا کر پیش کیا کہ اس میری خواہش اور میری سوچ اور میری فکر پر میرا دین کیا کہتا ہے، میری عقل اور میرا دین کیا کہتا ہے۔ حاکم یہ ہے۔ اور اگر اپنی سوچ، اپنی فہم، اپنی دن رات کی مصروفیات کو دین پر لانے کی بجائے ہون متبعن، سینے میں پیدا ہونے والی خواہشوں کے تابع ہو کر رہ گیا ہے، اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں یہ انسان کی بربادی کا بہت بڑا سبب ہے۔ وَإِعْجَابُ الْمَرْءِ بِنَفْسِهِ، اوپر رہی صحیح کسر کس نے نکال دی؟ اپنے آپ کو عجب میں رکھتا ہے کہ میں کوئی چیز ہوں، میں یہ ہے، میں کیا ہوں، میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ یہ گوشت اور ہڈیوں کا ڈھانچہ کچھ بھی نہیں ہے، اس میں ایک چلنے والی روح ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے لے لینی ہے، اور اس کا میں نے معصیات کے ساتھ کس قدر بیڑا غرق کیا ہوا ہے، اس میں کا تو وہاں پتا چلے گا کہ میں کیا تھا۔ یہ گوشت کا ڈھانچہ اور یہ ہڈیوں کا ڈھانچہ، یہ میں جس کا ایک ایک ٹکڑا کاٹ کے پھینک دیا جائے تو شاید اس کو بھی وہ ڈھانچے کا نام نہ دیا جائے۔ یہ میں کیا ہوں؟ اعجاب المرء بنفسہ، جب انسان اپنی میں آتا ہے، وہ میں کیا ہے، جتنی صلاحیتیں ہیں اور جس قدر اسائشیں ہیں وہ سب خارجی ہیں، وہ اٹیچ ہوئی ہیں، عارض ہیں، میرے بدن کے ساتھ آ کر لگی ہیں، تو میں اس میں کیسے ہو گیا؟ یہ چیز بھی انسان کو ہلاک کر دیتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ 3 چیزیں بندے کو برباد کر دیتی۔ تکبر، مال کا تکبر ہو جائے، علم کا تکبر ہو جائے،
میں تعریف سننا چاہتا ہوں اور اس پر اتراتا ہوں، اپنی دولت پر، اپنے مال پر میرے دل میں گھمنڈ سا اٹھتا ہے، میں سامنے والے کو بعض دفعہ اپنی کسی بھی صلاحیت کے مقابلے میں خاطر میں نہیں لاتا، اور دماغ میں اس کے بارے میں جو میرے فیلنگز آ رہی ہوتی ہیں وہ گھٹیا سی ہوتی ہیں، اسی پر بات ہوتی ہے، اسی طرح میرے چہرے کی کنڈیشن ہوتی ہے، گفتگو کا انداز ہوتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں ہلاکت ہے، ہلاکت ہے اس شخص کے لیے، ہلاکت۔ اس لیے ہمیں جس کام کے لیے بھیجا گیا ہے اس کام کو ہم سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بدن دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس بدن میں احساس دیا۔ احساس ایک فکر ہے، اس فکر کو بیدار کرنا ہے۔ جب تک فکر بیدار نہیں ہوتی اس وقت تک آپ کا عقل بھی، یہ ذہن ہے نا، یہ بھی آپ کا ساتھ نہیں دے گا۔ جس طرف یہ عقل بیدار، یہ فکر بیدار ہوگی، یہ فکر کیا ہے، اس کے نیچے ایک چھوٹی سی اور چیز ہوتی ہے، فکر، احساس، اس کے نیچے ایک چھوٹی سی ہوتی ہے چیز، خواہش۔ یہ خواہشات، یہیں سے سارے معصیات کے دروازے کھلتے ہیں۔ یہ خواہش جیسے ہی کسی چیز کی طرف، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی طرف آگے بڑھنے لگتی ہے تو عقل اس کو کہہ دیتا ہے کہ ٹھیک ہے، اگر تیری خواہش یہ ہے تو میں تو تیرے تابع ہوں۔ مثلا ایک شخص رات کو سوتا ہے، وہ کہتا ہے صبح نہیں پڑھنی یار، تھکا ہوا ہوں، دیر سے اٹھوں گا۔ یہ ہے خواہش، خواہش پیدا کر لی میں نے، تو عقل اس کو جھنجھوڑے گا نہیں۔ نفس امارہ ایک الگ چیز ہے جو اس کو کہے گا کہ یہ تو غلط کر رہا ہے، لیکن جب خواہشات میں انسان آگے بڑھ جاتا ہے تو نفس امارہ بھی، نفس لوامہ بھی، ملامت کرنے والا نفس بھی مر جاتا ہے۔ خواہشیں جیسے جیسے بڑھتی ہیں تو ملامت کرنے والا ضمیر بھی مر جاتا ہے۔ اس لیے خواہشات پر کنٹرول بہت ضروری ہے، اور اس کو نتھی کریں اپنی خواہشوں کو اللہ کے دین کے ساتھ، پھر ہم بچ سکتے ہیں، اور پھر اس پرانی جگہ پر ہم اللہ کی جنت میں جا سکتے ہیں۔ خواہش کو اگر ہم نے بے کنٹرول کر دیا تو دماغ کہے گا ٹھیک ہے، خواہش نہیں پڑ رہی، نماز کی تمنا نہیں کر رہی، دل مان لے گا، صبح سویا ہوا ہوگا، اور یہی وہ شخص ہے، یہ رات کو 2 بجے سویا ہے اور اس کے دل کے اندر ایک خواہش یہ ہے، نیک خواہش ہے کہ میں اٹھوں گا، کچھ بھی ہو جائے، تھکاوٹ آتی ہے، مشقت آتی ہے، نیند پوری نہیں ہوئی، میں نماز نہیں چھوڑوں گا، یہ دماغ اس کا ساتھ دے گا۔ یہ دماغ نہیں کہے گا میں نہیں اٹھنا چاہتا، یہ ساتھ ہے، یہ ساتھ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث بیان کی، بڑی عجیب بات ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ اس مرد پر رحم کرے جو رات کو اٹھتا ہے اور اپنی بیوی کو بھی اٹھاتا ہے، تہجد کے لیے اٹھتا ہے اور اپنی بیوی کو بھی اٹھاتا ہے، اور اس کی بیوی اگر نہیں اٹھتی تو اس پر پانی کے چھینٹے مارتا ہے، وہ نہیں اٹھ رہی، وہاں کیا ہے؟ وہ غفلت ہے، وہ خواہش ہے، وہ نیند سے پیار ہے، اور یہ اللہ کی محبت میں اٹھا ہے۔ اس نے نیند کے چھوڑ دی ہے، یہ بھی خواہش ہے، لیکن اس خواہش کا تعلق اللہ کے دین کے ساتھ منسلک ہے، اس خواہش کا تعلق بدن کے ساتھ منسلک، وہ نہیں اٹھتی، لیکن یہ اس کو پانی کے چھینٹے مار کر اٹھاتا ہے، اور دونوں تہجد پڑھتے ہیں۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے لیے رحمت کی دعائیں کی۔ اسی طرح وہ عورت، فرمایا اللہ اس پر رحم کرے جو خود بھی اٹھتی ہے اور اپنے شوہر کو اٹھاتی ہے، اور وہ نہیں اٹھتا تو بڑے محبت کے ساتھ اس پر پانی کے چھینٹے مار کے اس کو بیدار کرتی ہے، اور پھر اس کو اللہ کی بارگاہ میں قیام کے لیے تیار کرتی ہے۔ اللہ اس عورت پر رحم فرمائے، اللہ کے پیغمبر کی دعا ہے۔ یہاں کچھ لوگوں نے اس حدیث سے بہت سارے مسائل ہیں، ایک مسئلہ یہ بھی نکالا ہے، بعض دفعہ
انسان اپنی خواہشوں کو اللہ کے حکم کے مقابلے میں خود قربان کرتا ہے، اس کے اندر ایمانی قوت ہوتی ہے، وہ نہیں ہچکچاتا، وہ نہیں گھبراتا، وہ نہیں ڈرتا، وہ کسی نقصان، کسی تھکاوٹ کی پرواہ نہیں کرتا، اللہ کے حکم کے سامنے اپنی خواہش کو روند دیتا ہے۔ اور بعض دفعہ اگر خواہش کے غلبے کا معاملہ آ جائے کہ میں یہاں اللہ کے حکم کے مقابلے میں اپنی خواہش کے نیچے دب جاؤں گا اور اللہ کا حکم چھوڑ نہ دوں، اس کو چاہیے کہ وہ اللہ کا حکم اپنی ذات پر نافذ کرنے کے لیے کسی بھائی سے تعاون بھی لے۔ یار مجھے اٹھا دینا، میں سو بھی رہا ہوں تو مجھے جگانا ہے، کسی حالت میں سونے نہیں دینا۔ اب یہاں کیا ہے؟ مغلوبیت کا خطرہ ہے کہ میں مغلوب نہ ہو جاؤں، تو بیوی کی ذمہ داری لگا رہا ہے کہ مجھے اٹھانا ہے، کچھ بھی ہو جائے اٹھا دینا۔ نیند کا غلبہ ہو سکتا ہے، خواہش کا غلبہ ہو سکتا ہے، بدن کی لذت کی چاہت ہو سکتی ہے، آرام کی فکر ہو سکتی ہے، لیکن ساتھی کو کہہ رہا ہے کہ آپ نے کچھ بھی ہو جائے مجھے اٹھا دینا ہے، تاکہ خواہش کو اللہ کے دین کے تابع کر دوں، کسی سے معاونت لینا تاکہ میری خواہش اللہ کے دین کے تابع ہو جائے۔ بہت سارے ایسے مواقع ہوتے ہیں، مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر آپ کو کوئی گری پڑی چیز مل جائے، لقطہ، زمین پہ کوئی پیسے پڑے تھے، سونا پڑا تھا، کوئی قیمتی چیز پڑی تھی، آپ کو مل جائے، آپ اس کو اٹھا لیں، اس کا اعلان کریں، لوگوں میں اعلان کریں کس کی ہے، اور اس کی تھیلی کو اور اس کی پوری نشانی کو یاد رکھیں، اپنے گھر میں سنبھال لیں، اعلان کرتے رہے۔ کتنا؟ 1 سال اعلان کرتے۔ اگر اس کا مالک آ جائے تو ٹھیک ہے، اور اگر نہیں آتا تو پھر آپ اس کو استعمال کریں۔ زندگی میں کبھی بھی مالک آ جاتا ہے اس کو وہ واپس کر، آپ کو دینی پڑے گی۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ کو سونے کی وہ اشرفیوں کی تھیلی مل گئی، مال مل گیا، آپ نے اس کو اٹھا لیا۔ وہ دل کی بدنیتی ہوتی ہے نا، کوئی نہیں دیکھتا، دبا جاؤں، کھا جاؤں۔ اب یہاں غلبہ ہونے لگتا ہے خواہش کا، لالچ کا، وہ چوری کا عنصر، چھپا جانے کی خواہش، مال دولت، اور کتنی لذتیں ہیں جو مجھ سے چھین لی گئی ہیں ایک لذت کی خاطر۔ میں نے ایک لذت کو حاصل کیا تھا، اللہ نے کتنی لذتیں چھین لی۔ میں نے ایک لقمہ پایا تھا جو ناجائز ذرائع سے تھا، اللہ نے کتنے لقمے چھین لیے۔ اسلام یہ احتیاط سکھاتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو نتھی رکھیں اللہ کے اس نازل شدہ نصاب کے ساتھ۔ فمن تبع ہدایا فمن تب، تھیلی ملی ہے، اشرفیاں ملی ہیں، اب ذہن کے اندر فطور آ سکتا ہے، شیطان ورغلا سکتا ہے، وسوسے ڈال سکتا ہے، پر میں فوراً اس ملنے پر کسی ساتھی کو گواہ بنا۔ آپ نے گواہ بنا لیا، معاملہ آسان ہو گیا۔ آپ کسی ادارے کے بڑے ہیں، آپ کو کسی نے بیلنس دے دیا، آپ گواہ بنا لیں کہ یار یہ اس ادارے کے لیے مجھے ملا ہے، پھر سوچ وہ ختم ہو جائے، وہ عنصر ختم ہو جائے، وہ رمق بےایمانی کی جو دماغ میں شیطان ڈال سکتا ہے اور مجھ سے خیانت کروا سکتا ہے وہ ختم ہو جائے۔ یہ بچنے کے طریقے، کہاں کہاں میں ہوتا ہوں، کس کس حال میں ہوتا ہوں، کہاں میری اپنی نفسانی خواہش مجھ پر غالب آتی ہے، بہت ضروری ہے۔ اور اس کے لیے اس فکر، میں نے آپ کو بتایا تھا اس کے نیچے خواہش ہوتی ہے، اس فکر کو بیدار رکھنا بہت ضروری ہے۔ فکر مر گئی، فکر حقیقت میں ایک احساس ہے، فکر حقیقت میں ایک حمیت ہے، ایک غیرت ہے جو اپنے نفس کے اوپر فیصلہ کرتی ہے۔ مثلا ایک شخص ہے اپنے گھر کے اندر، بیوی بچے جو کچھ کر رہے ہیں کچھ نہیں کہتا، کچھ بھی نہیں کہتا، برا کر رہے اچھا کر رہے، یہ ساکت ہے بیچارہ، زبان گونگے، بول ہی نہیں سکتا۔ تو یہ حمیت کی کمزوری ہے، دینی حمیت کی کمزوری ہے۔ بدن میں حمیت کی کمزوری کیا ہے؟ بدن میں حمیت کی کمزوری یہ ہے کہ میری فکر آزادانہ
میری خواہشات پر فیصلے نہیں کر سکتی۔ نفس برا سوچ رہا ہے، میں نے برا کر لیا، دل گناہ کی طرف مائل ہو رہا ہے، میں نے جانے دیا، تو میری فکر حقیقت میں وہ آزادانہ فکر، عزیمت فکر، وہ قوت ارادی، وہ میری کمزور ہو چکی، اور وہ تقوی کی وجہ سے کمزور ہوتی۔ تقوی جب کمزور ہوتا ہے تو فکر کمزور ہوتی۔ ایک وہ شخص ہے جو گناہ کا ایک عمل، چھوٹا سا عمل بھی اولاد میں دیکھتا ہے، زبان اس کی بند نہیں رہتی، اور ایک وہ شخص ہے جو اپنی فیملی میں اللہ کی بغاوت کے بڑے بڑے کام دیکھتا ہے، اس کی زبان حرکت نہیں کرتی۔ کس بات کی کمی ہے؟ فکر فوت ہو گئی۔ لہذا محترم بھائیوں، جب ہم خواہشات کی زندگی گزاریں گے، فکر مرے گی، ہمارے احساس مر جائے گا۔ احساس جب مرتا ہے تو یہ دماغ پھر ہماری خواہشات میں ہمارا تعاون کرے گا، جدھر لگائیں گے یہ دماغ ادھر لگ جائے گا، اور جب دماغ اس خواہشات کے تابع ہو جائے گا تو یہ بدن گناہوں میں پھنس جائے گا۔ پھر یہ ہاتھ گناہ کریں گے، پھر یہ آنکھیں گناہ کریں گی، پھر یہ ہاتھ گناہ کریں گے، پھر دل گناہ سوچے گا، ہم گناہ کی طرف، معصیات کی طرف، خطاؤں کی طرف جائیں گے، پورا بدن گناہوں سے اڑ جائے گا، اور جب بدن پہ گناہ چھا جاتے ہیں تو دل میں تاریکی چھا جاتی ہے۔ جب دل تاریک ہو جاتا ہے تو دل گھٹن محسوس کرتا ہے، جب گھٹن محسوس کرتا ہے تو پھر سینے میں بغض آتا ہے، عداوت آتی ہے، دشمنی آتی ہے، ذرا ذرا سی بات پر الجھنا آتا ہے، ڈپریشن آتی ہے، بیماریاں آتی ہیں، اس سے روح بھی مرتی ہے اور بدن بھی برباد ہو جاتا ہے۔ بے دینی اس کا معنی ہے ان ساری چیزوں کو برباد کر دیتی ہے۔ نہ بدن آباد، نہ روح آباد، نہ احساس آباد، نہ دماغ آباد، اور نہ ہی معاشرہ آباد۔ اور یہ ساری چیزیں آج ٹوٹ پھوٹ کا شکار اس وجہ سے کہ ہم نے اپنے آپ کو اللہ کے دین کے ساتھ اٹیچ نہیں کیا، اپنی خواہشات کو آزاد کیا۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، محترم بھائیوں، یہی تو سکھاتا تھا۔ وہ 7 لوگ جو قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے، بڑی مشہور حدیث ہے نا، آپ نے کبھی اس پر غور کرے؟ وہ سارے لوگ وہی ہیں جنہوں نے اپنی خواہشات کو دین سے الگ نہیں رکھا، اللہ کے دین کے ساتھ باندھا ہے، عرش کے سائے کے نیچے کھڑے ہوئے۔ حاکم، عدل و انصاف کرنے والا، لالچ میں مبتلا نہیں ہوتا، رشوت میں مبتلا نہیں ہوتا، ذاتی مفادات میں مبتلا نہیں ہوتا، دونوں طرف سے فریقین کے پہلو سے قضیے سنتا ہے، حاکم بنتا ہے، فیصلے کرتا ہے کتاب و سنت کے مطابق، اللہ کے حکم کے مطابق، کسی قربت میں، کسی دوستی میں، کسی لالچ میں، کسی رشوت میں مبتلا نہیں ہوتا۔ وہ فیصلہ اپنی خواہش سے نہیں کرتا، وہ اللہ کے حکم سے کرتا ہے۔ مفاد ہزاروں ہوں گے، اس عادل کے، اس قاضی کے، اس جج کے ہزاروں مفاد ہوں گے، لیکن اپنے ان مفادات کو بالائے طاق رکھ کر اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ کرتا ہے۔ کہاں جا رہا ہے؟ قیامت کی ہولناکیوں سے اللہ اس کو بچا کر کے عرش کے سائے کے نیچے کھڑا کرے۔ کبھی غور کیا؟ حسب نسب والی عورت بلا رہی ہے، اس کے پاس جوانی بھی ہے، حسن بھی ہے، ادھر حسن بھی ہے، حسب بھی ہے، نسب بھی ہے، مواقع بھی ہے، وہاں پر دل کے اندر وہ گناہ کا جو مادہ ہے جوش مارتا ہے، لیکن اس جوش مارتے مادے پر اللہ کے حکم اور تقوی کا ہتھوڑا مار کے اس خواہشات کا سر کچل دیتا ہے اور کہتا ہے انی اخاف اللہ، میں بدکاری نہیں کر سکتا، اگرچہ موقع ہیں، جوانی بھی ہے، خواہش بھی ہے، سامنے حسن بھی ہے، میں تو نہیں کرتا، انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ اس خوش نصیب نوجوان کو اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا کرے۔ خواہش کو تو کچلا تھا،
خواہش کو کچلا ہے۔ ہم چاہتے ہیں بدن ٹھیک رہے، فزیکلی طور پر ہم بڑے خوراکیں لیتے ہیں نا، بہت سارے سسٹم کرتے ہیں نا، تو ان میں سے ایک ایکسرسائز یہ بھی شامل کر لیں، یہ بدن بڑا اچھا رہے گا انشاءاللہ، بہت خوبصورت رہے گا۔ پھر آگے روزے آ رہے ہیں تو انشاءاللہ مزید اچھا ہو جائے گا، سوچ اچھی ہو جائے گی۔ مائنڈلی طور پر ہم جو کچھ پڑھتے ہیں یہ سب علم ہے، یاد رکھیں، جو کچھ ہم پڑھتے ہیں، جتنی کتابیں دنیا کی ہم پڑھتے ہیں، یہ سب علم ہے، اور اللہ کی کتاب کو صحیح طریقے سے سمجھ کر پڑھ کر اپنی ذات پر اپلائی کرنا، یہ دانائی ہے، یہ ذہانت ہے۔ آپ نے اتنی ساری کتابیں پڑھی ہیں، پورے مسجد کے حال جتنا لائبریری ہے سب پڑھ ڈالیے، لیکن اگر اس میں اللہ کی کتاب کو آپ نے اور میں نے نہیں پڑھا ہے تو کوئی ذہانت نہیں ہے، کوئی فطانت نہیں ہے، کوئی حکمت نہیں ہے، کوئی دانائی نہیں ہے۔ وہ نسخہ کیمیا جو مجھے زندگی کے سارے اصول اور نظاموں کو چلانے کے طریقے بتاتا تھا، وہ مجھے نہیں آیا تو میں کہاں کا دانا ہوں؟ کہاں کا دانا ہوں؟ یہ نہیں پڑھا۔ لہذا خواہشات کو قربان کرنے کا مہینہ رمضان المبارک، اس پر انشاءاللہ بات ہوگی، آ رہا ہے، اور اصل بنیاد یہی ہے کہ ہم روحانی اعتبار سے، ہم ذہنی اعتبار سے، ہم احساس کے اعتبار سے، اور ہم بدن کے اعتبار سے اور معاشرے کے اعتبار سے ہم تعمیر کرنے والے لوگ بن جائیں۔ اس کے لیے ابھی سے تیاری کریں۔ پورا سال وہ کھیت پڑا رہا اور میں نے ایک مہینے میں جا کر دیکھا اب بجائی کا موسم آ گیا اور جا کر میں نے بیج ڈال دیا، نہیں اگے گا۔ اس کھیت کی جڑی بوٹیاں ختم کریں، اس پہ ہل چلائیں، پورا سال دھوپ کی تمازت میں وہ جلتا رہے، اس کی مٹی بڑی خشک ہو چکی ہے۔ 11 مہینے ہم نے جو گزار دیے، اب اچانک ہم کہیں آئے گا رمضان تو پھر ہم اپنا کورس شروع کریں گے، تو پھر محترم بھائیوں وہ فائدے نہیں ہوں۔ اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں کثرت سے روزے رکھتے تھے، زیادہ روزے رکھتے تھے، چونکہ آپ مسلسل بھی رکھتے تھے۔ شعبان اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی زندگیوں میں دے دیا، دعا کرے اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان بھی نصیب فرمائے۔ لیکن اس کے لیے اپنے زندگی کے اس کھیت کو پہلے سے اس کی آبیاری شروع کر۔ اچھا کسان وہی ہوتا ہے جو فصل لگانے سے پہلے، بجائی کے موسم سے پہلے اپنے کھیت کو سنوار لیتا ہے، اپنے آپ کو اس رمق میں لے آئے، خواہشات کی دنیا سے باہر نکلے، اطاعت کی دنیا میں آئے۔ یہی وہ بنیاد ہے جو سارے کے ساری عبادت کا منبع ہے کہ ہم اللہ کے حکم کے مطابق اپنی زندگیاں گزاریں۔ سفیان ثوری رحمہ اللہ کو عبد الرحمن بن مہدی نے دیکھا فوت ہونے کے بعد، فرمایا کیا حال ہوا؟ فرمایا اللہ نے بڑا اچھا حساب لیا ہے، آسان حساب تھا، دیکھتے دیکھتے میرا حساب ہو گیا، میرے رب نے مجھے جنت میں چھوڑ دیا اور میں جنت میں ٹہلتا ہوں، کوئی شور شغف نہیں ہے، کوئی پریشانی کا مسئلہ نہیں ہے، بڑی پر رونق جگہ ہے۔ اور کہنے لگے میں ایک دن جنت میں ٹہل رہا تھا، خواب میں خود کو بتا رہا، جنت میں ٹہل رہا تھا، بڑا پرسکون ماحول تھا، ہلکی ہلکی پھوار سی بارش ہو رہی تھی، منظر بڑا عجیب تھا۔ اسی اثنا میں مجھے کسی نے آواز دی، حسن۔ میں نے دیکھا ادھر ادھر، آواز آ رہی تھی۔ کیا آواز تھی؟ مجھے یہ کہا جا رہا تھا، حسن دنیا میں اس وقت کو یاد کرو جب تم نے اپنی خواہشوں کو اللہ کے حکم کے تابع کر دیا تھا، یہ جنت ساری اسی کام کا نتیجہ ہے۔ اپنی خواہشوں کو اللہ کے حکم کے تابع کر دیں، میرا رب کیا کہتا ہے بس اس کے تابع کر دیں، جنت آسان ہے۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہمیں اپنی راہ پر چلنے کی توفیق دے دے اور صراط مستقیم پر استقامت دے دے۔ اقول قولی ھذا استغفر